علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولاگ آف سکسیس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو، یعنی دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے تو دعا قیامت تک بھی قبول نہ ہوگی۔ دعا درود پاک کے صدقے ہی قبول کی جاتی ہے۔ درود پاک کی یہ عزت و برکت روایات سے ثابت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی 29ویں آیت کی تلاوت کی۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 5 اعلیٰ اوصاف بیان ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بلند رتبہ لوگ ہیں کہ جو کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور عبادت بھی ایسی شاندار کرتے ہیں کہ اس میں ذرہ بھر ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ دکھاوا نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ پاک کا فضل اور اس کی رضا ہے۔ مزید صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان اور عبادت کا نور دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے یہ 5 اعلیٰ اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیسی نرالی شان ہے۔ دیکھیے، ہم جب دنیا میں بھی نہیں آئے تھے اس وقت ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر جب ہم دنیا میں آ گئے تب بھی گھر والے، عزیز، رشتہ دار اور چند اہل محلہ ہی ہمیں جانتے تھے۔ اب جب ہم بڑے ہو گئے، اب بھی ہمارے جاننے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، کسی کے سینکڑوں میں ہوں گے، کسی کے ہزاروں یا لاکھوں میں ہوں گے، مگر قربان جائیے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی نرالی شان ہے۔ یہ حضرات ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے ان کے تذکرے دنیا میں موجود تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں مثلا تورات شریف میں، انجیل مقدس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوصاف و کمالات لکھے تھے۔
لوگ انہیں جانتے بھی تھے، ان کا ذکر خیر بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر بھی کوئی عام ذکر نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک کے کلام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر خیر کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی، اور لوگ ثواب کی امید پر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ خیال رہے پچھلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریف یعنی تبدیلی کر دی تھی، اس لیے ان آسمانی کتابوں کو پڑھنا اب درست نہیں۔ البتہ لوگوں کی تحریفات کے باوجود ان کتابوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے موجود تھے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ دنیا میں سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی اونچی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یقیناً دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تورات و انجیل میں آپ کا بھی ذکر خیر موجود تھا۔ ان پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا شانیں بیان ہوئیں، آئیے اس تعلق سے چند روایات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دینی احکام نافذ کرنے میں سختی کرنے والے حاکم۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری سے پوچھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ پادری نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مجھے اپنی کتابوں میں کیسا پاتے ہو؟ پادری نے کہا، یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کا سینگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوہے کا سینگ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پادری بولا، یعنی دینی احکام نافذ کرنے میں سختی کرنے والے حاکم۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اہل نجران کی گواہی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ اچانک آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ اتفاقاً اسی وقت اہل نجران جو کافر تھے، ان میں سے کسی کی نظر آپ کی پنڈلی مبارک پر پڑی، وہاں سیاہ نشان تھا۔ اس پر اہل نجران بولے، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کتنی تفصیل کے ساتھ موجود تھا،
کافروں نے صرف آپ کی پنڈلی مبارک پر سیاہ نشان دیکھا، اسی سے وہ آپ کو پہچان گئے۔ بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ بیت المقدس جو بہت مبارک شہر ہے، یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا، اور اس کی فتح کا واقعہ بہت حیران کن ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور ایک لشکر دے کر بیت المقدس کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ کافروں کے قلعے کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کیا۔ تقریباً 4 ماہ تک یہ جنگ چلتی رہی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بیت المقدس میں کافروں کا ایک بڑا راہب تھا۔ ایک روز وہ راہب قلعے کی دیوار پر چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے بولا، ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے۔ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص پتہ کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، تم وہ نہیں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کون ہوگا؟ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہیں؟ راہب بولا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملے میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ راہب کی یہ بات سن کر مسکرائے اور خوشی سے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بیت المقدس آنے کا عرض کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ وہ نصرانی راہب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا، اور اس نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے لوگو، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہی ہمارا شہر فتح کرے گا۔ پھر ان کافروں نے بغیر جنگ کیے ہی بیت المقدس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ فاروق حق و باطل امام الہدی، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ حق و باطل سے جدا کرنے اور ہدایت دینے والے امام برحق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کی طرح ہیں جو اسلام کی حمایت میں سختی سے بلند کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر لاکھوں سلام ہو۔ پیارے دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بیدار فرمائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ثواب دارین حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔